دلی کی خونی شام اور بے چین روح۔ 13ویں صدی کی وہ شام جب دلی کے آسمان پر شفق کا رنگ لہو جیسا سرخ تھا۔ ہواؤں میں ایک عجیب سی سنسناہٹ تھی جو خاموشی کو چیر رہی تھی۔ یہ وہ دور تھا جب دہلی کی گلیوں میں ایک طرف تلواروں کی جھنکار تھی تو دوسری طرف خانقاہوں سے اٹھنے والی ہو حق کی صدائیں۔ اسی پرآشوب ماحول میں ایک نوجوان جس کا نام امیر خسرو تھا اپنے ریشمی لباس اور درباری وقار کے باوجود اندر سے کرچی کرچی ہو رہا تھا۔ اس کے پاس دولت تھی، شہرت تھی اور وہ الفاظ تھے جو پتھروں کو رلا دیں، مگر اس کے سینے میں ایک ایسی ہوک تھی جس کا کوئی مداوع نہ تھا۔ سلجوقی نسل کا یہ شاہسوار جس کے قلم سے نکلے ہوئے الفاظ بادشاہوں کے دربار میں سکہ رائج الوقت تھے، آج ایک فقیر کی چوکھٹ پر دستک دینے کے لیے تڑپ رہا تھا۔ اس کا دل پکار رہا تھا کہ کہیں تو وہ سکون ہوگا جہاں لفظ ختم ہوتے ہیں اور حقیقت شروع ہوتی ہے۔ کائنات ان دو ستاروں کو ایک ہی مدار میں لانے کے لیے بے قرار تھی، کیونکہ یہ ملاپ محض دو انسانوں کا نہیں بلکہ عشق اور معشوق کا ملاپ تھا۔ ایک روز جب موسلا دھار بارش نے دلی کے در و دیوار کو غسل دے رکھا تھا، خسرو اپنی والدہ کے ساتھ خانقاہ کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں کیچڑ اور ٹھنڈی ہواؤں کے تھپیڑے خسرو کے ارادوں کو متزلزل کرنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر ان کے اندر کا تلاطم باہر کے طوفان سے کہیں زیادہ طاقتور تھا۔ خانقاہ کے صدر دروازے پر پہنچ کر خسرو نے ایک خطرناک کھیل کھیلنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے اپنی ماں سے کہا، امی، اگر آج اس درویش نے میرے بن کہے میرے دل کی دستک نہ سنی تو میں سمجھوں گا کہ یہ سب افسانہ ہے، میں ان کا امتحان لوں گا۔ خسرو نے اپنی پہچان چھپانے کے لیے ایک میلی سی چادر لی اور اسے اپنے سر اور چہرے پر اس طرح لپیٹا کہ ان کا خوبصورت چہرہ اور قیمتی لباس مکمل طور پر چھپ۔ وہ عورتوں اور مسکینوں کے ہجوم میں جا کر ایک کونے میں دبک کر بیٹھ گئے۔ ان کا دل یوں دھڑک رہا تھا جیسے سینے میں کوئی زخمی عقاب قید ہو۔ نگاہ مرد مومن کا جلال و جمال محفل سماں گرم تھی، فضا میں اللہ کے نام کی ضربیں لگ رہی تھیں۔ اچانک حضرت نظام الدین اولیاء نے گفتگو روک دی اور پورے مجمع پر ایک ایسی پراسرار خاموشی چھا گئی کہ سانسوں کی آواز بھی سنائی دینے نہ لگی۔ حضرت کی آنکھیں جو معرفت کے نور سے لبریز تھیں، پورے ہجوم میں کسی کو تلاش کر رہی تھیں۔ ان کی نظر ہر بڑے سے بڑے امیر سے گزرتی ہوئی سیدھی اس کونے میں گئی جہاں چادر پوش خسرو چھپے ہوئے تھے۔ حضرت کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ آئی۔ انہوں نے گرجدار مگر ریشم جیسی نرم آواز میں فرمایا، لوگو، اس چادر والے کو راستہ دو، اسے باہر نکالو، یہ کسی اور کا نہیں، یہ ہمارا اپنا خسرو ہے۔ خسرو کے ہوش اڑ گئے، وہ لرزتے ہوئے آگے بڑھے اور مرشد کے قدموں میں اس طرح گرے جیسے کٹا ہوا شجر گرتا ہے۔ وہ زارو قطار رو رہے تھے، ان کی ہچکیاں تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھیں۔ انہوں نے لرزتی آواز میں کہا، حضور، آپ نے مجھے اس اندھیرے میں بھی پہچان لیا؟ حضرت نے ان کا سر اٹھایا اور فرمایا، نادان، تو نے چادر چہرے پر ڈالی تھی، دل پر نہیں، اور ہمارا سودا دلوں کا ہے، چہروں کا نہیں۔
اسی کیفیت میں خسرو کی زبان سے وہ لافانی کلام جاری ہوا جو آج بھی ہر محفل کی جان ہے۔ چھاپ تلک سب چینی رے منہ سے نیا ملائے، پریم بھٹی کا مداوا ملائکہ متولی کی لینی رس منہ سے نیا ملائکہ۔ فنا اور بقا کا رقص۔ اس دن کے بعد خسرو امیر خسرو نہ رہے بلکہ نظام کا خسرو بن گئے۔ یہ مرید اور مرشد کا رشتہ اب ایک ایسی آگ بن چکا تھا جو ہر غیر اللہ کو جلا کر راکھ کر رہی تھی۔ خسرو دربار شاہی میں رتن بانٹتے مگر ان کا دل غیاث پور کی خانقاہوں میں اٹکا رہتا تھا۔ ایک بار خسرو نے تڑپ کر پوچھا، یا مرشد، آپ نے مجھ سے ایسا کیا دیکھا کہ مجھے اپنا لیا؟ حضرت نے خسرو کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا، خسرو، تم وہ آئینہ ہو جس میں مجھے اپنا رب نظر آتا ہے۔ خسرو نے وجد میں آ کر پکارا، ندیدم چہ منزل بود شب جائے کہ من بودم، با ہر سو رقص بسمل بود شب جائے کہ من بودم۔ ترجمہ: مجھے نہیں معلوم کہ وہ کون سی منزل تھی جہاں میں کل رات تھا، ہر طرف بسمل زخمی دلوں کا رقص تھا جہاں میں درد کا درماں۔ اور آخری وصیت: ایک وقت ایسا آیا جب خسرو کی زندگی میں آزمائشوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ وہ روتے ہوئے حضرت کے پاس آئے اور عرض کی، حضور، میرا دم گھٹ رہا ہے، کیا یہ عشق کی سزا ہے؟ حضرت نے اپنا دست مبارک خسرو کے سر پر رکھا اور فرمایا، خسرو، جب اللہ کسی دل کو اپنا مسکن بنانا چاہتا ہے تو پہلے اسے دنیا سے بیزار کر دیتا ہے۔ یہ آنسوں تمہاری روح کا غسل ہیں۔ خسرو نے اپنے مرشد کی شان میں وہ تاریخی جملہ کہا جو آج بھی صوفیزم کی بنیاد ہے، من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جان شدی، تاکس نہ کوید بعد ازیں من دیگرم تو دیگری۔ ترجمہ: میں تم ہو گیا ہوں اور تم میں ہو گئے، میں جسم بن گیا اور تم جان بن گئے، اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں الگ ہوں اور تم الگ ہو۔ جب حضرت نظام الدین اولیاء اس دار فانی سے کوچ کر گئے تو خسرو دلی میں نہیں تھے۔ جب وہ واپس لوٹے اور اپنے مرشد کی قبر دیکھی تو ان کے سینے سے ایک ایسی چیخ نکلی جس نے آسمان ہلا دیا۔ انہوں نے اپنے بال بکھیر لیے، چہرے پر کالک مال لی اور روتے ہوئے وہ دوہا پڑھا جو تاریخ کے ماتھے کا جھومر بن گیا، گوری سوے سیج پر مکھ پر داڑھے کیس، چل خسرو گھر اپنے رین بائی جو دیس۔ ترجمہ: میرا محبوب آرام گاہ میں سو رہا ہے اور چہرے پر زلفیں بکھری ہیں، اے خسرو، اب تو بھی اپنے گھر یعنی کہ موت کی طرف چل، کیونکہ پوری دنیا میں اندھیرا چھا گیا ہے۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ اس واقعے کے ٹھیک 6 ماہ بعد خسرو کی روح بھی اپنے مرشد سے جا ملی۔ منزل تک پہنچنے کے لیے کسی خدا والے کے ہاتھ کی ضرورت ہوتی ہے۔ خسرو نے دنیا کو دکھا دیا کہ جب مرید اپنے مرشد کے عشق میں فنا ہوتا ہے تو وہ بقا پا کر ہمیشہ کے لیے مر جاتا ہے۔